وبالوالدین احسانا آمنت باللہ صدق اللہ مولانا العظیم ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما اللہ جل مجدہ کی حمد و ثنا کے بعد لاکھوں کروڑوں سلام اس رہبر اعظم پر جس نے ہم گناہگاروں کی ہدایت کی طرف اللہ اور اس کے پیارے رسول احمد مجتبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے حضور ناب میں اپنی عقیدتوں ارادتوں اور محبتوں کا خیال پیش کرنے کے بعد واجب الاحترام سامعین کی احتشام بزرگوں نوجوانوں اور جہاں تک میری آواز پہنچ رہی ہے وہاں تو میری سننے والی ماؤں اور بہنوں السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ۔ قرآن مجید فرقان حمید سے جو پاکیزہ کلمات تلاوت کیے ہیں رب حدود ارشاد فرما رہا ہے وبالوالدین احسانا اپنے والدین کے ساتھ احسان کرو۔ میں رات کو ہی بانو قدسیہ صاحبہ کا قول پڑھ رہا تھا اور میں نے پھر اس کا اسکرین شاٹ لے لیا۔ یہ بابا جی اشفاق صاحب جانے والے جو گزرے ہیں ان کی وجہ اللہ دونوں کی قبروں کے اوپر کروڑ رحمتوں آمین۔ بانو قدسیہ صاحبہ فرماتی ہیں ماں اور باپ ان درختوں کی طرح ہے جن کے سائے میں اولاد راج کرتی ہے، جن کے سائے میں اولاد راج کرتی ہے، کوئی فکر نہیں ہوتی، ماں اور باپ حیات ہو۔ یہ بھی پرسوں کی بات ہے، سنڈے رات کو ہم دولتا نگر سے دریکڑی کی طرف جو ہے وہ ٹرن ہم نے لیا ہے، تو مغرب کی نماز پڑھ کے میں گجرات سے نکلا ہوں، عشاء کا وقت قریب تھا۔ ایک ایسی جگہ جہاں پہ رات کے وقت کھڑا ہونا جو ہے وہ کافی سارا مشکل ہے، بلکہ وہ رستہ اختیار کرنا بھی بڑا مشکل ہے۔ تو میں نے 4-5 موٹر سائیکل کھڑے دیکھے، تو میں نے اپنی بیوی کو بولا، میں نے کہا دیکھیں کس جگہ پہ آ کے نوجوان طبقہ کھڑا ہے جہاں پہ تک نہیں بنتا، تو مزید کسی کا انتظار بھی ہے۔ تو وہ مجھے کہنے لگی اصل میں وجہ یہ ہے کہ انہیں گھر سے پیسے مفت ملتے ہیں، انہیں کچھ کرنا نہیں پڑ رہا، اگر کرنا پڑے نا تو پھر انہیں کچھ پتا چلے کہ پیسہ آتا کیسے ہے، پیسہ آتا کیسے ہے۔ تو اس لیے بانو قدسیہ صاحبہ فرماتی ہیں کہ ماں اور باپ ان درختوں کی طرح ہے جن کے سائے میں اولاد راج کرتی ہے۔ آج پیو بار ہے پتر جناب اینجی 20 چکر کوٹنے دے فضول ہی لا سکتا ہے، تو کمانا جی نہیں پہ پہنتا ان پتہ ہے یار بلکہ کمائے تو پتہ چلے۔ رات کو میں ایک کلپ دیکھ رہا تھا تو کسی نے کہا جی یہ ذرا غور سے سنیے گا، میں نے اسے سننا شروع کر دیا، تو اس نے کہا جی میں یہ آنکھوں دیکھی بات سنا رہا ہوں، اس بندے کو گھر سے فون آیا ہے اور گھر والوں نے بولا ہے جی 1.5 لاکھ روپیہ بھیج دے، کپڑے وغیرہ لے لے، شادی پہ جانا ہے، تو 1.5 لاکھ روپیہ چاہیے۔ آگے سے اس خامد نے میسج دیا ہے، اس نے کہا کافی سال بیت گئے ہیں، اب جب رات کو میں سوتا ہوں نا صبح کام کرنے کے لیے میں اٹھتا ہوں تو میرے لیے اٹھنا مشکل ہو جاتا ہے، میرا دل کر رہا ہے میں کام چھوڑ کے تو گھر آ جاؤں، میں اپنا باقی وقت آپ لوگوں کے ساتھ گزارنا چاہتا ہوں۔ تو آگے سے بیوی صاحبہ نے جواب دیا 3-4 سال لگا لیں مزید کچھ۔ اس نے پھر اپنے بڑے بیٹے کو کہا، اس نے کہا میرا بیٹا جب رات کو سوتا ہوں نا صبح اٹھنا مشکل ہو جاتا ہے، تو میرا دل کر رہا ہے اب میں کام کو خیر بات کہہ دوں، پیچھے اللہ
اللہ کا فضل ہے, اتنا کچھ ہے. میں گھر میں آ کے آپ لوگوں کے ساتھ وقت گزارنا چاہتا ہوں. آگے سے بیٹے کا بھی جواب نہیں ہے. 3-4 سال گزار پھر آپ گھر آ جائیں. وہ دوست کہتے ہیں جب صبح کو ہم سارے اٹھتے ہیں نا نماز ادا کرنے کے لیے تو ہم اسے آواز دیتے ہیں لیکن وہ اٹھ نہیں رہا, تو دیکھا اس کی رات کی ڈیتھ ہو گئی, ہارٹ اٹیک ہو گیا. خدا کی قدرت, گھر والوں کی طرف سے کال آ گئی, جی وہ پیسے تو آپ نے بھیجے ہیں 1.5 لاکھ روپیہ, مزید کچھ بھیج دے. تو وہ شخص کہتا ہے میں نے کال سن رہا تھا. میں نے کہا جی جن سے آپ پیسے مانگ رہے ہیں نا وہ فوت ہو چکے ہیں. کہا جی وہ کیسے؟ کہا جی وہ اسی طرح فوت ہو گئے ہیں کہ وہ آپ کے ساتھ وقت گزارنا چاہتے تھے لیکن آپ کو تو پیسوں کی ضرورت تھی. وہ اپنی اولاد کے ساتھ وقت گزارنا چاہتے تھے لیکن اولاد کو بھی پیسوں کی ضرورت تھی. تو اسی بات کو ہی لگتا ہے انہوں نے لیا ہے, اور وہ رات کو جب سوئے تو صبح کو اٹھے نہیں. تو ماں اور باپ ان درختوں کی طرح ہے جن کے سائے میں اولاد راج کرتی ہے. کوئی فکر نہیں ہے, ہماری پٹرول والے پیسے دے چلے فلاں جگہ سے شاپنگ والے پیسے دے دے. اج اسی دوست مری جانا چاہ رہے ہیں, سارے 10-10 ہزار روپیہ پایا, انہوں بھی 10-12 ہزار روپیہ دے دے. تو پتر پر کے 10-12 ہزار جس تو کمائے گا نا تو پھر تمہیں پتہ چلے گا بھائی آمدہ کس ہے. ماں اور باپ ان درختوں کی طرح ہے جن کے سائے میں اولاد راج کرتی ہے. حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم مقام جرانہ پہ کھڑے ہیں, سرکار گوشت تقسیم فرما رہے ہیں. جو بھی آ رہا ہے میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم اسے گوشت عطا فرما رہے ہیں. حضور کھڑے ہیں, اچانک نظر پڑتی ہے دور سے ایک بڑے قد والی مائی صاحبہ کے اوپر. حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم گوشت تقسیم کرنا چھوڑ دیتے ہیں. پاؤں مبارک کے اندر نلین نہیں پہنے ہوئے تھے تو حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم وہ نہیں پہنتے. جو کندھوں کے اوپر کملی تھی وہ بھی آقا صلی اللہ علیہ وسلم درست نہیں فرماتے. بس نظر پڑتی ہے تو میرے اور آپ کے لجپال آقا صلی اللہ علیہ وسلم دوڑ لگا دیتے ہیں اور زبان نبوت کے اوپر جملے چل رہے ہیں, میری ماں میری ماں میری ماں. حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم دوڑ پڑے ہیں اور لکھنے والے نے لکھا ہے کہ آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی جو کملی مبارک تھی وہ زمین کے ساتھ جو ہے وہ لگتی چلی جا رہی تھی, وہ زمین کے ساتھ لگتی چلی جا رہی تھی. جب آقا صلی اللہ علیہ وسلم مائی صاحبہ کے پاس پہنچے, حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے سلام کیا, مائی صاحبہ نے جواب دیا. پھر مائی صاحبہ نے حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے کچھ باتیں پوچھی اور لکھنے والے نے لکھا ہے کہ مائی صاحبہ نے اپنی انگلیاں آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے سر انور میں پھیرنا شروع کر دی اور پوچھنا شروع کر دیا, او محمد صلی اللہ علیہ وسلم تمہارا کیا ہے؟ حضور ہر سوال کا جواب نگاہیں جھکا کے جو ہے وہ دے رہے ہیں. پھر حضور نے وہ کملی مبارک اتاری, زمین کے اوپر حضور بچھاتے ہیں اور مائی صاحبہ کو اوپر بٹھا دیتے ہیں, خود حضور صلی اللہ علیہ وسلم زمین کے ٹکڑے پہ بیٹھ جاتے ہیں. جتنی دیر اللہ اور اس کے رسول نے چاہا آقا صلی اللہ علیہ وسلم بیٹھے, مائی صاحبہ سے گفتگو کی. جب مائی صاحبہ نے جانے کا ارادہ کیا تو آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت بلال حبشی کو آواز لگائی, بلال جاؤ فلاں جگہ سے یہ چیز اٹھا لاؤ, فلاں چیز لے آؤ, فلاں چیز لے آؤ, اتنی بکریاں لے آؤ, اونٹ لے آؤ. حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے تحفے طائف سے رخصت کیا. جب واپس غلاموں کے پاس پلٹے تو غلام نے عرض کی, حضور صلی اللہ علیہ وسلم یہ کون تھی مائی صاحبہ؟ تو میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا, یہ میری ماں حضرت حلیمہ سعدیہ رضی اللہ عنہا. تو غلام عرض کرتے ہیں, حضور یہ ایک بدو عورت ہے اور اتنا آپ نے اسے مقام دے دیا. تو آقا صلی اللہ علیہ وسلم جلال میں آ گئے. حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا, میرے غلاموں ماں کا مقام تم کیا جانو, یہ تو میری وہ ماں تھی جس نے فقط مجھے چھاتی کے ساتھ لگایا ہے, دودھ پلایا ہے, جنم نہیں دیا. کاش آج میری وہ ماں زندہ ہوتی جس نے مجھے جنم دیا تھا, تو پھر میں دنیا والوں کو بتاتا ماں کا مقام کیا ہے. اللہ کی ذات نے ماں کو شان کیا تھا. شاعر نے بڑے خوبصورت انداز میں کہا تھا, لکھاں ساک نے بندے دے جگ اٹھتے, نہیں جے کوئی ساک ماں دے ساک ورگا, پتر پاویں زمانے دا ولی ہووے, نہیں جے ماں دے پیراں دی خاک ورگا. زمانے دا ولی ہووے,
ਮਾਂ ਦੇ ਪੈਰਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਲੱਗਣ ਵਾਲੀ ਜਿਹੜੀ ਮਿੱਟੀ ਹੈ ਉਹਦਾ ਵੀ ਮੁਕਾਬਲਾ ਨਹੀਂ। ਪੁੱਤਰ ਭਾਵੇਂ ਜ਼ਮਾਨੇ ਦਾ ਵਲੀ ਹੋਵੇ, ਨਹੀਂ ਜੇ ਮਾਂ ਦੇ ਪੈਰਾਂ ਦੀ ਖਾਕ ਵਰਗਾ। اور یاد رکھیں اللہ کو ہماری نمازوں، روزوں، تہجدوں، زکاتوں، صدقات کی کوئی ضرورت نہیں ہے اگر آپ والدین کے نافرمان ہیں۔ کوئی ضرورت نہیں ہے آپ کی شب زندہ داری میں، قرآن کی تلاوتوں کی کوئی ضرورت نہیں آپ کے والدین اگر آپ سے ناراض ہیں۔ اور یاد رکھیں اگر آج ماں ناراض ہے تو سمجھ لیں آپ کا رب آج آپ سے ناراض ہے، اللہ کا رسول ناراض ہے۔ باپ ناراض ہے تو سمجھ لیں آج آپ کا رب آپ سے ناراض ہے، اللہ کا رسول آپ سے ناراض ہے۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے غلام ہیں حضرت علقمہ۔ نبوت و رسالت کے بعد آپ کو پتہ ہے سب سے بڑا منصب کون سا ہے؟ وہ پتہ ہے آپ کو؟ وہ صحابیت کا سب سے بڑا منصب صحابیت کا ہے۔ نبوت و رسالت کے بعد سب سے بڑا منصب حضور کے غلام ہیں، صحابی رسول ہیں، شب زندہ دار ہیں، تہجد گزار ہیں، قرآن کی تلاوت کرنے والے ہیں، صدقہ و خیرات کرنے والے ہیں، پانچوں نمازیں حضور کے پیچھے پڑھنے والے ہیں۔ آخری وقت ہے زبان پہ کلمہ نہیں چل رہا، بیوی بڑی فرما بردار ہے، آتی ہے حضور کے پاس، حضور غلام آپ کا دنیا سے جانا چاہ رہا ہے، زبان پہ نغمے نہیں چل رہے لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے۔ آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے ملتا ہے روایات کے اندر حضرت بلال حبشی کو، اور ایک روایت میں ملتے ہیں بلال حبشی کے ساتھ مولا کائنات علی المرتضیٰ شیر خدا بھی شامل۔ فرمایا جاؤ جا کے علقمہ کو کہو کلمہ پڑھو۔ دونوں غلام جاتے ہیں لیکن کلمہ اب بھی نہیں چلا زبان پہ، واپس آتے ہیں آگے عرض کرتے ہیں حضور کلمہ نہیں چلا زبان پہ۔ حضور فرماتے ہیں ماں ہے علقمہ کی؟ عرض کی گئی جی حضور ہے۔ تو آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد میں جاؤ اسے بلا کے لاؤ۔ وہ لاٹھی کا سہارا لے کے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں پہنچتی ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں مجھے بتاؤ تمہارا اور علقمہ کا کیا معاملہ ہے؟ تو اس نے عرض کی حضور صلی اللہ علیہ وسلم میں اس سے ناراض ہو چکی ہوں۔ کیوں؟ حضور جب میرا اور اس کی بیوی کا معاملہ آتا ہے مجھے نہیں ترجیح دیتا، اپنی زوجہ کو ترجیح دیتا ہے، بیوی کو ترجیح دیتا ہے، میرے اوپر اسے فوقیت دیتا ہے۔ آنکھ کے میرے آقا میں ناراض ہو گئی، بڑا برداشت کیا ہے لیکن اب ناراض ہو چکی ہوں۔ تو حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ٹھیک ہے۔ بلال حبشی کو فرمایا بلال لکڑیاں اکٹھی کرو، جب اکٹھی ہو جائیں پھر مجھے بتانا، میں حکم دوں گا آگ لگا دینا۔ تو اتنے میں وہ حضرت علقمہ کی والدہ عرض کرتی ہیں حضور پھر کیا کریں گے؟ حضور نے ارشاد فرمایا تمہارے بیٹے کے متعلق حکم نافذ کروں گا، آگ کے اندر پھینک دو۔ حضور کیوں؟ آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا تو ناراض ہے تو اللہ اور اس کا رسول ناراض ہے، تو ناراض ہے تو اللہ اور اس کا رسول ناراض ہے، تو ناراض ہے، ماں ناراض ہے تو اللہ اور اس کا رسول ناراض ہے۔ سمجھ لیں جس دن اور رات آپ کا باپ اور آپ کی ماں آپ سے ناراض ہو گئی سمجھ لیں جگ اجڑ گیا ہے، سمجھ لیں آپ برباد ہو گئے ہیں، لٹ گیا ہے آپ کا سب کچھ۔ تو ماں پھر ماں ہوتی ہے، عرض کرتی ہے حضور وہ جیسا تیسا بھی ہے تو میرا بیٹا، میں تو نہیں جلتا ہوا دیکھ سکتی اسے، حضور میں آپ کو گواہ بنا کے کہتی ہوں میں نے اسے معاف کر دیا۔ کہتے ہیں یہاں پہ ماں کی زبان سے یہ جملہ نکلا حضور میں نے معاف کر دیا، ایک غلام حضور کا دوڑتا ہے علقمہ کی طرف کہ میں دیکھوں اب میں پہلے پہنچتا ہوں یا علقمہ کی زبان پہ کلمہ پہلے چلتا ہے۔ تو کہتے ہیں حضور کا غلام بعد میں پہنچا، کلمہ پہلے چل چکا تھا، کیونکہ ماں راضی ہو گئی تھی، اللہ اور اس کا رسول راضی ہو گیا۔ تو اس لیے اگر صحابی رسول کے لیے زبان کے اوپر کلمہ چلانا مشکل پڑ رہا ہے، فقط ماں ناراض ہے، تو میں اور آپ کس کھیت کی بولی ہے جن کے پلے ہی کچھ نہیں ہے سوائے چدرا اڑتوں، جنہوں نے پلے ہی کچھ نہیں ہے، دو چار نمازہ پڑھ لیا لے
بڑے بندے آج کل ایک چیز بڑی مشہور ہو گئی ہے یار کدھر چل نماز پڑھنے او یار جلدی بھی دسنا جو بھی دسے میں نماز پڑھنے چل رہا ہوں کدھر آپ کدھر آ رہے ہو نماز پڑھ کے آ رہے جنہ چھپاڑ والا سسٹم ہے اونا ہی اسی دکھلا گیا کر سڑیا چھوٹی چھوٹی اپنی نیکییں کوشش کریں انہیں ضائع نہ ہونے جتنی چھپا سکتے ہیں چھپا آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشاد گرامی حضور کے پاس ایک غلام حاضر ہوتا ہے انی نظرت ان فتح اللہ علیک بمکہ ان آتی البیت فاقبل اسفل الاسقفات حضور میں نے نظر مانی تھی میرے رب نے اگر میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کو مکہ کی فتح عطا فرما دی تو میں جا کے خانہ کعبہ کی چوکھٹ کو بوسا دوں گا چوکھٹ کو بوسا دیا دا پیرانو حضور آج اللہ نے کرم فرما دیا ہے اللہ نے آپ کو مکہ کی فتح عطا فرما دی ہے میں خانہ کعبہ کی چوکھٹ کو بوسا دیا میرے آقا نے فرمایا ماں ہے عرض کرتے ہیں جی حضور ہے سرکار نے فرمایا جا ماں کے قدموں کو جا کے بوسا دے یوں ہی سمجھنا کعبے کی چوکھٹ کو بوسا دے رہا یہ سارے آنا دل کرتے ہوتے جان دے جی روزانہ راتی پیرم چومی سڑیا کر یہ اوکھا ہے ویسے یہ اوکھا ہے اوتھے تو 5 لاکھ لا لاں دے اے اوکھا ہو گیا ساڈے بعد یوسف صاحب بہن جی یہ گل جا کے ماں کے قدموں کو چوم لو یہی سمجھنا کعبہ کی چوکھٹ کو بوسا دے رہے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا مسکراتے ہوئے چہرے سے والدین کی طرف دیکھو اللہ ایک مقبول حج کا سواب مقبول حج کا سواب مور لگی جیسا کتنے حج کی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم ایک کی گارنٹی ہے جی میں شعار عمرے کر دیا کوئی گارنٹی نہیں ایتھے حضور نے مور لگی مسکراتے ہوئے فقط ایک مرتبہ ایک مقبول حج کا ثواب حضور کا ایک علامہ کرتا ہے اگر اسی زیادہ باری دیکھیے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد کیا اگر زیادہ بار دیکھیں گے تو اللہ زیادہ مقبول حجوں کا ثواب عطا اس کے خزانوں میں کون سی کمی ہے یار کتنے سستے سستے سودے ہیں کتنے سستے سستے سودے ہیں لیکن ہم کرنے کے لیے تیار نہیں ابھی رات کو میں فیس بک دیکھ رہا تھا تو کشمیر مارٹ والوں نے ایک ریٹ چڑھایا اپنا فیس بک کے اوپر اچھا جی چینی بھی 3 روپیے کٹا دیتے ہیں بیسن بھی 20 روپیے کٹا دیتے ہیں تو میں آخیا ویکو جی ہوں وہاں بیوقوف بڑھن لگی ہے نسن لگی ہے دوڑن لگی ہے جناب 50 کا پٹرول ساڑ کے جناب 100 کا پٹرول ساڑ کے چلو جی کشمیر مارٹ میں چلی تو یار وہ تھوڑا سا سودا سستا کر رہا ہے ہم باقی دکانوں کو چھوڑ کے کشمیر مارٹ میں پہنچیں گے تو جس نے اتنے سستے سودے ایک دفعہ مسکراتے ہوئے چہرے سے والدین کے چہرے کو دیکھو ایک مقبول حج کا ثواب سبحان اللہ پانی بیٹھ کے پی لو 10 نیکی عطا کر دو بسم اللہ پڑھ کے پی لو 10 نیکی عطا کر دو 3 سانسوں کے اندر پی لو نیکی عطا کر دو گھر سے وضو کر کے نکلے ہر قدم پہ آپ کو نیکی عطا کر دو اور کوشش کیا کرے مسجد کا پانی جتنا بچا سکتے ہیں بچایا مسجد کے اندر آ کے چندراٹا نہ کرے اللہ یہ واش روم ٹھیک ہے بنے ہیں آپ لوگوں کے لیے لیکن مجھے بتائیں ایمان سے بتائیں مسجد میں گندگی ڈالنے کو دل کرتا ہے نہیں یار یہ حقیقتاً جو میری سوچ ہے میں غلط بھی ہو سکتا ہوں حقیقتاً یہ جو آپ کے واش روم ہے یہ مسافروں کے لیے ہوتے ہیں آپ تو یہاں کے گھر سے وضو کر کے نکلے کنگھی کر کے نکلے یہ بال ہمارے مسجد کے اندر نہیں گرنے چاہیے اسی سب کو پہلا مولوی شامل ہو بال نہیں مسجد کے اندر گرنے چاہیے اور اگر آپ کو نظر آ جاتا ہے اٹھا لیا کریں کوئی فرق نہیں پڑتا میں اور آپ چاہتے ہیں میری بیٹھک بڑی صاف ستھری ہو گئی اس کے مہمان آ کے بیٹھتے ہیں جی اللہ کے فرشتوں کا نزول ہوتا ہے اسے بھی صاف رکھا ہے اور صوفیاء کی کبھی آپ زندگی پڑھے جس نے بھی یہ کہا ہے نا حضور والا تنگ دستی بڑی ہے کوئی وظیفہ بتا دے تو صوفیاء یہی فرماتے تھے مسجد کی صفائی کیا کرو سکون نہیں مل رہا جناب کوئی وظیفہ بتا دے صوفیاء یہی فرماتے جا کے مسجد کی صفائی کیا کرو اللہ سکون عطا فرمائے جناب دل پلیت ہو گیا ہے اسے صاف کرنا چاہ رہا ہوں کیا کروں صوفیاء فرماتے
جا کے اللہ کے گھر کی صفائی کرو, اللہ کے حضور التجا کرو, مالک میں تمہارا گھر صاف کرنے لگا ہوں, تو میرا اندر صاف کر سکتا, تو میرا گھر صاف کر دے. آج خوشی ہوئی مسجد میں آئے ہیں صاف ستھرا, خوشی ہوئی کہ احمد صاحب نے اپنی مسجد صاف کر دی. اللہ انہیں جزا دے اور یاد رکھے اطمینان قلب اگر نصیب نہیں صفائی کیا کرے, تنگ دستی ہے صفائی کیا کرے, کوشش کیا کرے جتنا پانی بچا سکتے بچائیں مسجد کا. بکرا بکرا پکھا نہ لا کے بغیر یار اس بکسے دے ایک ہی پکا گھر چلتا ہوں تو 5 بندے بہ جاندے. میں آنا میں بکرا لا دینا, بکرا لا دینا. تو کوشش کیا کرے ان چیزوں کا خیال رکھا کرے جیسے اپنے گھروں کے اندر خیال رکھے. اللہ کی بارگاہ میں دعا ہے کریم پروردگار مجھے آپ کو عمل کی توفیق عطا